چیزیں ہیں جس میں کچھ لوگ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس میں ایکسٹرا آرڈنری سکسیسفل ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو اس کو کرتے ہیں لیکن وہ اس ٹائپ کی نہ تو کامیابی حاصل کر پاتے ہیں اور نہ ہی وہ اس طرح کے نتائج جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو ملتے ہیں۔ تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پورا میکینزم چلتا کیسے ہے۔ اس حوالے سے میں سب سے پہلی جو چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بنایا ہے ایک کسٹمر سپلائر کے کانسیپٹ کے ساتھ۔ اگر آپ اس کسٹمر سپلائر کے کانسیپٹ کو دیکھیں کہ کیا بیسیکلی یہ کسٹمر سپلائر کانسیپٹ کیا ہے، تو آپ ذرا غور کریں تو آپ کو اپنی ارد گرد کی سب چیزوں میں یہ ریلیشن شپ نظر آئے گا۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ آپ سب سے پہلے اپنی کمپنی میں آپ جائزہ لیں اپنے آپ کا کہ آپ اس کمپنی میں ملازمت کر رہے ہیں، تو اس کمپنی کی ملازمت میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا امپلائر آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ آف سیلری پے کرتا ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ بھئی یہ جو سیلری ہے یہ مجھے کس بات کی پے ہو رہی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو ٹریڈ آف ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو وہ سیلری ملتی ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو جو سامنے نظر آئے گی کہ the amount of time which you are spending, that does not define how much the salary you deserve۔ یہ ٹائم کے ساتھ اسپیسیفک نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ٹائم کے ساتھ اسپیسیفک ہو تو ادارے میں جو جی ایمز ہوتے ہیں، ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، سی او ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹل مینیجرز ہوتے ہیں، وہ بھی اتنا ہی ٹائم دے رہے ہوتے ہیں جو ایک ورکر یا سپروائزرز دے رہے ہوتے ہیں یا انجینئرز دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈسپیرٹی کیوں ہوتی ہے؟ تو یہ آپ کی جو سروسز ہیں جس کے اگینسٹ آپ کو کمپنسیشن ملتی ہے وہ دراصل ٹائم ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی۔ پہلے تو اپنے پروفیشنل کیریئر میں اس بات کو وضاحت سے سمجھ لیں، وہ ٹائم اسپیسیفک نہیں ہوتی، وہ ویلیو اسپیسیفک ہوتی ہے۔ یعنی آپ جتنا ٹائم اپنے ادارے میں اسپینڈ کرتے ہیں اس میں آپ کتنی ویلیو ڈیلیور کرتے ہیں اپنے امپلائر کو، وہ ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی کیا کمپنسیشن ہونی چاہیے۔ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ وائٹل تھنگ۔ اور چونکہ میں نے وضاحت کی کہ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ پورے کائنات میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ کسٹمر سپلائر ریلیشن پہ ہے، تو اسی طرح آپ کا ریلیشن جو ہے اپنے امپلائر کے ساتھ وہ ایک سپلائر کا ہے، اور آپ کا جو کسٹمر ہے وہ آپ کا امپلائر ہے جو آپ کو اس کی کمپنسیشن دیتا ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ میں اپنی کمپنسیشن کو مجھے بڑھنا چاہیے یا اس میں اضافہ ہونا چاہیے، تو جو سب سے پہلی چیز آپ فوکس کریں گے وہ یہ دیکھنا چاہیے آپ کو کہ جو ویلیو آپ ڈیلیور کر رہے ہیں اس ویلیو کو ہم کیسے انہینس کر سکتے ہیں۔ جتنی آپ اس ویلیو کو انہینس کرتے چلے جائیں گے آپ کا امپلائر آپ کو اسی طرح پے کرے گا۔ واپس آتے ہیں کسٹمر سپلائر کے کانسیپٹ پہ۔ اب ذرا اس کا تعین کریں کہ ہم کیسے کسٹمر سپلائر ہیں۔ دیکھیں، آپ آج شام کو طے کر لیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں پہ آپ ڈنر کریں گے، تو جب آپ باہر جاتے ہیں کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کیا بن جاتے ہیں؟ یو بیکم کسٹمر۔ اب وہ جو ریسٹورنٹ ہے وہ آپ کا سپلائر بن جاتا ہے، بیکاز اس نے ایک سرٹن جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے اس کو میٹ کرنا ہے۔ اسی طرح جب وین یو گو بیک ان ٹو یور فیملی، اب جو بچے ہیں آپ کے ارد گرد جو فیملی ہے، دے بیکم یور دے بیکم یور کسٹمر، ناؤ یو آر اے سپلائر فار دیم۔ تو یہ جو کسٹمر سپلائر کانسیپٹ ہے، ہم باہر جاتے ہیں، روڈز پہ جاتے ہیں، ہمیں روڈز ٹوٹی ہوئی ملتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ فلانے ادارے نے ایسا نہیں کیا، حکومت نے ایسا نہیں کیا۔ تو وٹ وی آر بین behaving in that moment, we become the customer, and وہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا ادارے ہیں they become the supplier of these services etc۔ تو کسٹمر سپلائر کانسیپٹ کو پہلے تو ہم اس پہ وضاحت کر لیں کہ پروفیشنل کیریئر میں اس کا جو استعمال ہوتا ہے، اگر آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو آپ کا کسٹمر ہے اس کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کے ساتھ۔ تو جب آپ کو اپنے کسٹمر کے بارے میں وضاحت سے پتہ ہوگا کہ اس کی نیڈز اور ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، تو آپ جو بھی ڈیسیژنز کریں گے اپنے پروفیشنل کیریئر میں دے آر گوئنگ ٹو کمپنسیٹ یو ان اے بیٹر وے۔ نمبر ون، آپ کو اپنے کسٹمر کی نیڈ کا پتہ ہو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک ادارہ چلا رہے ہوں اور آپ بزنس کر رہے ہوں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کا کسٹمر کون ہے، یا آپ کے علم ہی نہ ہو کہ آپ کے کسٹمر کی کیا نیڈز اور ایکسپیکٹیشن ہے۔ تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جب آپ کو علم ہی نہ ہو کہ آپ کا کسٹمر کیا چاہتا ہے تو آپ وہ کس طرح کا بزنس ہوگا، آپ اسے اچھی طرح امیجن کر سکتے ہو۔ اسی طرح جب آپ جاب کر رہے ہو اور جو آپ کا امپلائر ہے وہ آپ کا کسٹمر ہے، تو اگر آپ کو یہ وضاحت سے پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کے امپلائر کی ایکسپیکٹیشن آپ سے کیا ہے،
تو وہاں پہ بھی آپ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہو گئی، سب سے پہلے تو اس رول کو سمجھنا ضروری ہے کہ میں سپلائر ہوں اور میں سپلائی کیا کر رہا ہوں، میں اپنی سروسز کو سپلائی کر رہا ہوں. اور چونکہ میں اپنی سروسز کو سپلائی کرتا ہوں، اس سروسز کے اگینسٹ میں مجھے کمپنسیشن ملتی ہے. اب اگر میں چاہوں کہ میں اپنی کمپنسیشن میں اضافہ کر لوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو مجھے اپنی ویلیو آف مائی سروسز کو بڑھانا چاہیے. اچھا، اب یہاں پہ دیکھتے ہیں، اب ایک کوشچن آ جاتا ہے کہ یہ ویلیو آف سروسز کیا ہیں، ہم ان ویلیوز کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہماری سروس جو ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ انکریز ہو جائے.